الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. یہ جو سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سیرت سے متعلق ہے. آج جو بات ہم آپ سے عرض کریں گے یہ مقدمات سیرت سے متعلق ہے. سیرت کا اصل بیان تو اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. اگلے ہفتے جو موضوع ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سیرت کے جو حالات رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے دنیا کس دور سے گزر رہی تھی. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور دنیا سیرت کی، وحی کی، نبوت کی، رسالت کی روشنی سے خالی ہو رہی تھی. پھر بہت ساری چیزیں اس میں یہ بھی ہیں کہ مکہ مکرمہ اور حجاز کا جو علاقہ تھا اس کے حالات کیا تھے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت ہے. آپ وہیں مبعوث ہوئے تو اس کو بیان کریں گے. آج مجھے جو بات آپ کو بیان کرنی ہے کہ ہم نے سیرت کا درس کیوں شروع کیا، اس کو ذہن میں رکھیں. اور یہ بہت اہمیت کی باتیں ہیں جو میں آج آپ سے عرض کروں گا. بہت سارے فتنے اس وقت اس کا ہمارے نوجوان صرف اس لیے شکار ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس سیرت کی صحیح روشنی نہیں ہے. اگر ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صحیح روشنی ہو تو وہ ان فتنوں کا شکار نہیں ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، فرماتے ہیں آیت نمبر 44 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہیں مقام بیان عطا فرمایا. مقام بیان عطا فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ اسے لوگوں کو بیان کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا اتارا ہے. قرآن مجید پڑھنا، پڑھ کر سنا دینا، اس کی آیتوں کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے احکام انسانوں کو بتا کر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو تسلیم نہیں کرتا، ایک فتنہ اس شکل میں بھی ہے اور ہمارے شہر میں بھی بہت قوت سے ابھر رہا ہے. نوجوانوں کو جیسے جیسے دنیا بھر کے لوگوں تک رسائی ہوتی جا رہی ہے نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے، ویسے ویسے وہ ہر کسی کو سن رہے ہیں.
حالانکہ ہر کسی کو سننا نہیں چاہیے، صرف اسی کو سننا چاہیے جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے بیان کرتا ہو۔ یہ ہے مسئلہ۔ ہر آدمی سننے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے، قرآن پر بھی اور سنت پر بھی۔ ہم جب جانتے ہوں گے کہ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، تب تو ہم لوگ عمل کر سکیں گے۔ اگر ہم آپ کی شریعت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے نہ واقف ہیں تو ہم عمل کس چیز پر کریں گے؟ کتنے لوگ تو ایسے ہیں، معاف کیجیے گا مگر عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے دنوں یہ قصہ ہوا تھا، بلکہ چند سالوں پہلے یہ قصہ ہوا تھا کہ ایک صاحب کون بنے گا کروڑ پتی میں سارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آگے تک آئے، اور پھر ایک سوال جس میں پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے 4 نام رکھے جاتے ہیں، اس میں سے کون نبی نہیں ہے اس کو آپ بتا دیں، یا کون نبی ہے۔ وہ طے نہیں کر پائے، مسلمان تھا، سارے جہاں کا جائزہ اس کے پاس تھا، لیکن اپنے جہاں کے خبر نہیں تھی۔ قرآن پر بھی عمل ہوگا اور سنت پر بھی عمل ہوگا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے۔ علماء نے عقائد کے کتابوں میں جملہ لکھا، بہت سوچ سمجھ کے، باوجود اتنی مشغولیت کے، اور جبکہ ابھی تازہ کچھ نئی مشغولیتیں بھی مدرسے کی میرے اوپر لاد دی گئی ہیں، اس کے باوجود ایک نیا سلسلہ شروع کرنا یہ میرے لیے کسی طور کہنا چاہیے کہ عقل میں بیٹھنے والی بات نہیں تھی، مگر حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے جو بھی دن ہیں ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سلسلے کو مجھے شروع کر دینا چاہیے۔ آپ اس کو کیا سمجھیں؟ آسان سی چیز ہے، بس یوں ہی علماء نے لکھا ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ فمن قال انه لا حاجة الى السنة وانکرها فقد کفر، جو آدمی یہ بات کہے کہ اسے سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس کو کافی ہے، سنت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی عمل سنت کا نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں سنت کو حجت نہیں مانتا، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، ایسا شخص کافر ہو جائے۔ کیوں کافر ہو گئے؟ لأن السنت وحی ثانی، اس لیے کہ سنت دوسری وحی ہے، ایک وحی قرآن اور ایک وحی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 3 اور 4 آپ دیکھ سکتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ اب جب وہ وحی ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوگا؟ لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، جس جملے کو اگر آپ اس کے پس منظر سے نہیں سمجھیں گے تو گھبرا جائیں گے
کہنے والوں نے کہا ہے، مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ القرآن الى السنة احوج من السنة الى القرآن، قرآن کو سنت کی جتنی ضرورت ہے، سنت کو اتنی ضرورت قرآن کی نہیں ہے۔ سنت قرآن سنت کا زیادہ ضرورت مند ہے، بنسبت اس کے کہ سنت قرآن کو ضرورت ہے سنت کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ سیرت کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتے، ساتھ میں نبی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایسا ہوا کہ اللہ نے بغیر کتاب کے نبی تو بھیجا، مگر کتاب کبھی ایسے نہیں بھیجی کہ اس کے ساتھ کوئی نبی یا رسول نہ ہو، بھیجا۔ اور ابھی میں آپ کو سمجھا سکوں گا کہ ایسا کیسے ہے۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط میں نقل کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، حاجت الکتاب الی السنہ، قرآن کی ضرورت جو کہ اس کو سیرت اور سنت کی ہے، اس مسئلے پر وہ کلام کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو البحر المحیط میں انہوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ الکتاب احوج الی السنۃ من السنۃ الی الکتاب، اور اس کے بعد دلیل نقل کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو اس کا قول حجت کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے افعال حجت کیوں نہیں ہوں گے؟ تو رسول کی سیرت، اس کے اقوال و افعال یہ حجت اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ آج کی بات تھوڑی سی عالمانہ بہرحال ہوگی کیونکہ یہ مقدمہ سیرت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا۔ باقی تو پھر واقعات ہوں گے، تسلی رکھیے، آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہوگا، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زیادہ دلچسپ کس کے حالات زندگی ہوں گے؟ انسانی زندگی کے لیے تسکین کا سامان ان کی حیات ہے۔ قرآن کے مقابلے میں بس اتنا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں یا سنت میں، سیرت میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات طے ہو جائے تب تو بات ختم ہو، لیکن اگر وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایک دوسرا مسئلہ۔ یہاں قرآن سیرت سے الگ ہے۔ قرآن میں آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پورا کا پورا مسلم الثبوت ہے، لیکن حدیث یا سیرت کے کسی بھی واقعے کے بارے میں اس کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بھی ہم نے یہ طے کیا کہ سیرت وہ بیان کی جائے جو ٹھوس، مضبوط، مستند واقعات بیان کر دیے جائیں۔ آج کل ہمارا نوجوان اپنے دامن میں سب علم بلم جمع کیے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو سیرت سمجھتا ہے جبکہ ان کا تعلق سیرت سے ہے نہیں۔ تو بہرحال جب کوئی واقعہ، آپ کا کوئی فرمان، کوئی حکم ثابت ہو جائے کہ یہ سیرت ہے، سنت ہے، تو پھر اس پر
اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر عمل کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، جبکہ وہ محکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول پہ دو چیزیں اتاری، اپنے رسول پہ دو چیزیں اتاری۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول پہ ایک چیز اتری ہے وہ خود طے کریں، ہمارا مسئلہ نہیں۔ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ صحیح ہے، وہ الکتاب ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو الکتاب ہو گیا ہے، لیکن کیا اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے بندے پہ الکتاب اتاری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری۔ ظاہر ہے اس میں سوائے اس کے آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی سیرت ہے، سنت ہے، یہی احادیث ہے، یہی وہ دوسری وحی ہے جو قرآن مجید کے الکتاب کے علاوہ ہے۔ یہ ہوا قرآن مجید سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا کتاب کے ساتھ ضروری ہے۔ ایک دوسری دلیل خود حدیث شریف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دلائل کی دنیا میں دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ دلائل چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ جس کو عقل سے کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، دوسری پرانی دلیل پر قیاس۔ تو دوسری دلیل ہم لیں گے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے آدمی کے قول کی طرف بندہ متوجہ نہ ہو کہ جو اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے، میرے احکام میں سے کوئی حکم آئے، یقول لا ندری، تو وہ یہ کہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم کو جو اللہ کی کتاب میں ملا ہم نے اس کی پیروی کی، یعنی ہم حدیث قبول نہیں کریں گے۔ ایسا کوئی آدمی اگر کہتا ہے تو تم اس کی بات پر توجہ مت دینا، دھیان مت دینا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب، مجھ کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے، خبردار رہو، اللہ نے مجھے الکتاب سے نوازا۔ الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور کتاب جیسی ایک چیز اور بھی دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی حدیث ہے، یہی سنت ہے، یہی سیرت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں، اور ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب رہی بات اجماع کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے مضبوط اجماع، یعنی کسی بات پر متفق ہونا، امت کا جم جانا، سب سے مضبوط اجماع اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب سے اول نمبر پر جو اجماع ہوتا ہے وہ صحابہ کا اجماع ہوتا ہے۔ حضور کی حیات میں بھی اور حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا اس پر اجماع رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ ایک بندہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں سارے صحابہ میں سے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں صرف قرآن مجید کافی ہے۔ سب اس پر متفق رہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے۔ چنانچہ ساری زندگی آپ کی حیات میں بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی، جن چیزوں کے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اس کو بجا لاتے رہے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکتے رہے۔ کسی ایک نے بھی تفریق نہیں کی قرآن نے یہ کہا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نہیں مانتے۔ رہی بات
قیاس اور عقل کی، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، کتاب کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ سے پڑھوانا اور اس کی وضاحت اور ساری چیزیں یہ سب ہمارے ہم کروا دیں گے۔ تو ظاہر ہے جب آپ تفسیر کریں گے تو آپ کی تفسیر قرآن مجید کی جو تفسیر ہوگی یہ من جانب اللہ ہوگی، اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ جب نبی معصوم ہے اور تفسیر بھی من جانب اللہ کروائی جا رہی ہے تو اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا۔ جو چیز اللہ کی طرف سے اس طرح سے محفوظ رکھی جائے، اگر وہی قابل عمل نہ ہو تو پھر قابل عمل اور کیا ہوگا؟ پھر قابل عمل کیا ہوگا؟ تو یہ سارے دلائل جتنے ہو سکتے تھے چاروں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھتا ہے تو میں ہی اٹھاؤں گا۔ یہ سوال لوگوں نے اٹھایا ہے امت میں، قرآن مجید سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں، کوئی حلال ثابت ہوا، کوئی حرام ثابت ہوا، تو کیا حدیث شریف سے کوئی چیز اگر حلال یا حرام ثابت ہوگی تو وہ قرآن مجید کے حلال و حرام ہی کی طرح ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کا درجہ کچھ نیچے اتر جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے درجے پہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے بعد ہے، مگر جو چیز حلال یا حرام ایک مرتبہ ثابت ہو جائے، چاہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، حلال و حرام میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ خطیب بغدادی بہت بڑا نام، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکفایہ کے اندر انہوں نے باب ہی قائم کیا ہے اس عنوان سے کہ باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف۔ مکلف ہونے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید اور سنت دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اس کا حلال اس کے حلال کے برابر، اس کا حرام اس کے حرام کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں واقعی ہیں۔ اب اس میں خطیب نے جو ہے وہ کچھ حدیثیں نقل کی ہیں جس سے آپ اس کو بھی سمجھ سکیں گے کہ سنت کا مقام شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، کب تک آپ اشارے میں بولتے رہیں گے؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ منکرین حدیث انکار کرتے ہیں قرآن مجید کا، حدیث شریف کا، اور اقرار کرتے ہیں قرآن مجید کا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو نہیں مانتے۔ منکرین حدیث کا ماننا یہ ہے کہ حدیث کا کوئی مقام، سنت یا سیرت کا کوئی مقام شریعت میں نہیں ہے، وہ قابل عمل نہیں۔ جو آدمی یہ بات کہے گا، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایسے ہی قول کیا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ والی بات جو آپ عرض کر رہے ہیں اس کو منکرین حدیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے اوپر تہمت لگا دی۔ حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جمع قرآن پر جو شبہ منکرین حدیث پیدا کرتے ہیں اور جمع سیرت پر جو بات وہ کہتے ہیں وہی بات وہ بھی کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ کب کہاں آدمی کو دھوکہ ہو جائے، بہت خیال کرنا چاہیے۔
خطیب بغدادی نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقدام ابن معدی کرب الکندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اشیاء کو حرام قرار دیتے ہوئے سنا، جیسے پالتو گدھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت کو خیبر میں حرام قرار دیا تھا اور ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ بخاری شریف میں خود مختلف مقامات پر حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یوشک رجل متکئ علی اریکتہ، ایک آدمی اپنے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا اور یحدث بالحدیث، اس کے سامنے حدیث پڑھی جائے، من حدیثی، میری حدیثوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یقول، اور وہ بندہ یہ کہے فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، فما وجدنا حلالا احللناه، اس میں جس چیز کو ہم حلال پائیں گے اس کو حلال قرار دیں گے، وما وجدنا حراما حرمناه، وما وجدنا حراما حرمناه، جس کو حرام پائیں گے اس کو حرام قرار دیں گے۔ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ عز وجل۔ مقدام ابن معدی کریم نے کہا لوگوں خیال رکھنا، حضور نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، قصہ ہی ختم ہوا اس پر۔ پھر ارباز ابن ساریہ والی حدیث خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فرکب فرسک، اپنے جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو، اٹھو جاؤ، فنادی فی الناس، جا کے لوگوں میں کہہ دو، الا ان الجنۃ لا تحل الا لمؤمن، جنت حلال نہیں ہے سوائے مومن کے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، لوگوں کو جمع ہونے کو کہو۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ثم قام فقال، کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمائے، یعنی اہتمام سے لوگوں کو جمع کروایا اور اہتمام سے جمع کروانے کے بعد ارشاد فرمایا بحسب امرئ قد شبع وباطن وهو متكئ على اريكته، پیٹ بھرا ہوا آدمی جو ہے وہ اپنے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہو اور وہ یہ کہے لا يظن ان للہ حراما الا ما في القرآن، وہ اس بات کا گمان کرتا ہو کہ قرآن مجید میں اللہ کا حرام کیا ہوا جتنا ہے وہ بس قرآن میں ہے، اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بس قرآن میں موجود ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ حَرَّمْتُ وَنَهَيْتُ وَوَعَدْتُ بِأَشْيَاءَ، لوگوں خبردار رہو، اللہ کی قسم میں نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، کچھ چیزوں سے تم کو روکا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں تم کو نصیحت کی ہے۔ وَإِنَّهَا لَمَثَلُ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی طرح ہے، یہ بھی قرآن کی طرح ہے، اور اکثر یا اس کی تعداد قرآن کے حلال و حرام سے بھی زائد ہے، اور اکثر بات سمجھنے کی ہے۔ ہم لوگ سیرت کو جتنا ہلکا سمجھتے ہیں، عام ذہن جو عوام کا، سمجھیے ہم لوگ کہاں ہیں۔ آگے فرمایا لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل أموالهم إلا ما طابوا به نفسا ولا ضرب النساء إذا أعطوا الذي عليهم، مختلف احکامات کو بیان فرمایا، کچھ علت حرمت کی باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر یہ بھی کہ خطیب نے نقل کیا، بہت مشہور حدیث ہے حضرت علقمہ والی، کہ ایک عورت بنو اسد کی، علقمہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بنو اسد کی ایک عورت آئی اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے فلاں فلاں قسم کی عورتوں کے اوپر، میں نے جب ان عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھا تو وہ لعنت تو کہیں ملی نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، دانت کو ترشوانے والی،
الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، بال جو ہے وہ جوڑنے والیاں اور گودنے گودوانے والیاں، ٹیٹو بنوانے والی، اس طرح کی جو عورتیں یا بال نچوانے والی جو بھاؤں وغیرہ بناتے ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو اس عورت نے بنو اسد کی تھی، قرآن کھولا، کہاں لعنت ہے اللہ کی، میں پڑھوں، شروع سے آخر تک پڑھ لیا، یہ لعنت اس کو قرآن میں کہیں نہیں ملی۔ بس چلی آئی وہ، اور آئی اور عبداللہ ابن مسعود کے سر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتی کہ آپ نے کہا یہ بات، اللہ نے لعنت کی ہے تو قرآن میں تو ہے نہیں، کہاں لعنت کی ہے؟ اور ایک اور چیز اس نے کہہ دی کہ ہم نے تو سنا کہ خود تمہاری بیوی بھی یہی کام کرتی ہے۔ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کہا کہ جاؤ گھر میں دیکھو، ہمارے گھر میں چلے جاؤ، خاتون ہو تو خاتون کو دیکھ سکتی ہو، جاؤ میری بیوی کو دیکھ کے۔ وہ گئی، جا کے اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس آئی تو کہنے لگی کہ نہیں وہ والی بات تو غلط ہے، آپ کی بیوی میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی بندی اگر وہ ایسا کوئی عمل کرنے والی ہوتی تو ہم دونوں میں اجتماع کہاں ہو پاتا، ہم دونوں باہم جمع کہاں ہو پاتے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نافرمان خاتون ہو اور عبداللہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لے۔ ایک دوسرا جواب جو اس نے کہا کہ اللہ نے لعنت کہاں کی ہے، تو کہا تم نے قرآن مجید میں کیا یہ نہیں پڑھا سورہ حشر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو فرمایا بس اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، حضور کا فرمان ہم نے سنا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ۔ دیکھیے حضور کے لعنت کرنے کو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کا لعنت کرنا قرار دیا۔ دلیل ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل جو اس کو واضح کرتے ہیں کہ سیرت پر عمل کرنا یہ قرآن ہی پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک یہ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سورہ نور میں آیت نمبر 54 ہے جو آپ لوگ درس قرآن میں سن چکے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو سے مسئلہ حل ہو جاتا اور بات وہی ختم ہو جاتی ہے، اور صرف قرآن ہی ماننا ہوتا تو اللہ کہتا کہ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ میں تو قرآن داخل ہے، اطیعوا الرسول میں کیا داخل ہے؟ یہی سیرت ہے، یہی سیرت ہے۔ پھر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سورہ احزاب کو سیرت سے بہت خاص تعلق ہے، بہت خاص تعلق ہے۔ میں کچھ باتیں اب رفتہ رفتہ جیسے جیسے سیرت کی آتی جائیں گی تو یہ بات بھی عرض کروں گا۔ اس لیے جب کہیں سورہ احزاب کا درس ہو اور آپ سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ احزاب خاص طور پہ آپ سنیں اور سمجھیں، خود بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو خاص طور سے پڑھیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں فرمایا کہ کسی مومن مرد یا عورت کو اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر تنہا قول خدا ہی کافی ہوتا، قول رسول کی بات نہ ہوتی، تو اس میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ رسول کے فیصلے کو کیوں جوڑا گیا؟ ظاہر ہے جب رسول کوئی فیصلہ کرے گا تو لوگ کہتے ہیں جی وہ قرآن کے خلاف تو جائیں گے نہیں نا، تو کب وہ اللہ کا رسول فیصلے کے علاوہ کسی چیز میں قرآن کے خلاف جاتا ہے جو تم کہتے ہو کہ حدیث نہیں مانو گے؟ وہ تو قرآن نے ضمانت لی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جو منکرین حدیث ہیں وہ ایک بہت لمبا تیر لے کے آتے ہیں، بڑا تیر مارتے ہیں، ان کا سوال بھی آج میں آپ کے سامنے نقل کروں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔
وہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں الاسراء اس میں بیان کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات مل جائیں اور یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسا دوسرا کچھ لے آئیں لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں کر سکیں گے. تو کہنے لگے کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تو یہ تو قرآن کا مثل ہو گیا، تو اللہ کی بات غلط ہو گئی. نعوذ باللہ من ذلک. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم حدیث کو قرآن کا مثل مان لو گے تو اللہ تو فرماتا ہے کہ تم لا نہیں سکتے ہو، تم لا نہیں سکتے ہو، اور یہ تو آ گیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسانوں اور جناتوں تم نہیں لا سکتے ہو، اللہ نہیں لا سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا؟ سیدھا سا جواب، حدیث شریف حضور پر بھیجنے والی ذات کون ہے؟ حضور سے کہلوانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. فارسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا ہے اگرچہ کہ اشعار سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ میں خود کہہ چکا ہوں، لیکن اس فارسی شاعر نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہی کا ترجمہ کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کہتا ہے گفتگی وہ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے اگرچہ کہ آواز اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے. کہلوانے والی ذات اللہ کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کتاب ذخیرۃ العقبہ، یہ مجتبیٰ کی شرح، اس کے مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سنت 2 طریقوں سے قرآن کے مثل ہے. حضور کی سنت یا سیرت 2 طریقوں سے قرآن کے مثل ہے. کیسے ہے اس کو بھی سمجھ لیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں من جانب اللہ، دونوں کے دونوں من جانب اللہ ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری. حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن مجید میں فرمائے گا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت کرنا واجب ہے، دونوں کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے، اس لیے یہ دونوں ایک جیسے. اچھا اب میرا جواب بھی سنیں، اور وہ جواب یہ ہے جیسا کہ میں بالکل اخیر میں ایک مرتبہ پھر نقل کروں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا حضور کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار کان خلقہ القرآن، یہ سب کا سب قرآن تھا. انہوں نے پورا قرآن قرار دیا. ہم تو قرآن کے مثل کہہ رہے ہیں، انہوں نے مستقل قرآن قرار دیا ہے کہ قرآن سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے، دونوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ بظاہر ہم شروعات میں جس چیز کو 2 الگ الگ سمجھ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے. فرق اتنا ہے دونوں وحی ہیں، ایک کی تلاوت ہوتی ہے اور ایک کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو. وحی دونوں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، قال الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں یہ قرآن کا فہم ہوتا ہے. آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے
اسی کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جب یہ فہم قرآن ہے تو ظاہر ہے اس کو قرآن سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل وہی آیت ہے جو ہم نے خطبے میں پڑھی، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے ذکر آپ پر بھیجا ہی اسی لیے تاکہ آپ اس کو لوگوں کو کھول کر بتا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو روشنی آپ کو دی ہے یہ کتاب اسی لیے تو ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے کہ آپ پھر اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان میں انصاف فرماؤ۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تو بیان کا مقام تو حضور کے پاس، اور جب بیان کریں گے تو بیان بھی عمل کے لیے واجب ہوگا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ السنت تفسر القرآن، قرآن تفسیر ہے، سنت تفسیر ہے قرآن کی، اور ظاہر ہے کہ جیسے قرآن ضروری ویسے ہی اس کی تفسیر بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہاں سے آگے میں دو عقیدے کی بات بنیادی آپ کو عرض کرتا ہوں، اور ایک تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو آدمی سنت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے، اس معنی کر کے سنت کا منکر کہ ہم کو قرآن کافی ہے وہ۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں اسی ذیل میں، اذا حدث الرجل بالسنہ، کسی آدمی کے پاس سنت کی اہمیت بیان کی جائے، قرآن کے ساتھ سنت کو، فقال دعنا من هذا، اور وہ یہ کہے کہ یہ چھوڑ دو، حدثنا من القرآن، قرآن سے بیان کرو، فاعلم انه ضال مضل، فرمایا جان لو کہ یہ خود بھی گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، چھوڑ دو ایسے آدمی کو، اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غضب کی بات کہی، ابن قیم لکھ کے اگر دے دوں، یہاں جو لوگ موجود ہیں لکھ کر اگر دے دوں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا اپنی زندگی میں لکھ دیا ہے اتنا آپ اپنی زندگی میں پڑھ کے سمجھ ہی لیں صرف، تو بھی کوئی نہیں کر پائے گا، اتنا لکھا ہے ابن قیم۔ ابن قیم وہ بندہ ہے کہ اس نے کہا لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے، جب قلم خراب ہونے لگتا تھا تو اس کو چھیلتے تھے، پھر شارپنیس آ جاتی تھی تو پھر لکھتے تھے، پھر جب وہ مان پڑ جاتا تھا تو پھر تراشتے تھے۔ ابن قیم نے وہ سارے تراشے جمع کر کے رکھے تھے جن سے سیرت کی کتابیں، شریعت کے مسائل اور احکام لکھے۔ اخیر وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے غسل کا پانی اسی لکڑی کے برادے سے آپ جو ہے گرم کیجیے گا اور اسی سے مجھ کو غسل دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی گرم ہونے کے باوجود بھی وہ موجود تھا، باقی بچا ہوا تھا۔ کتنا لکھا ہوگا اس بندے نے۔ اور ایسا ویسا نہیں کہ بس چوری کی کتابیں لکھی، آج کل چوری کی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں اور بہت آسان ہو گیا چوری کی کتابیں لکھنا، تو نیٹ پہ سب موجود ہے، سرقہ کیجیے اور لکھ دیجیے کتاب۔ اس زمانے میں کتابیں لکھنا، وہ ہاتھ سے لکھنا، وہ ساری چیزیں، اور پھر اتنا غضب کا علم ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں۔ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شخصیت کا اعتراف ہونا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والذی یجب علی کل مسلم اعتقادہ، مسلمان کے اوپر لازم ہے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ انہ لیس فی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحیح سنۃ واحدہ تخالف کتاب اللہ، حضور کی ثابت شدہ سنتیں جو ہیں ان میں ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو۔ یہی عقیدہ ہے اور اسی پر تمام مسلمانوں کو رہنا ضروری اور لازم ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں بل السنن مع کتاب اللہ علی ثلاث منازل، فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت کا معاملہ 3 مرتبوں میں ہے، صرف 3 ہی درجات تم پاؤ گے، چوتھا درجہ نہیں ملے گا۔ دعویٰ کرنے کو بھی علم کی ضرورت ہوتی میرے بھائی، ایسے ہی نہیں ہو جاتا، چھوٹے سے علم پہ کون دعویٰ کر پائے گا؟ یہ دنیا علم کی دنیا ہے، ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے دوسرا اس کے اگر غلط ہو تو رد کر دیتا ہے۔ ابن قیم نے کب لکھا آج تک لوگ سر پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المنزلۃ الاولی سنۃ موافقۃ شاہدۃ بنفس ما شہد بہ الکتاب المنزل۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث کسی ایسی چیز کو، سنت کسی ایسی چیز کو بیان کرے گی جس کو خود قرآن بھی بیان کر رہا ہے، تو دونوں ایک ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرا درجہ ہوگا سنت تفسر الکتاب، کہیں قرآن مجید اس کی بات مطلق ہوگی، حدیث اس کی، سنت اس کی تفسیر کرے گی اور اس کا معنی طے کرے گی۔ جیسے کوئی آدمی اگر احرام کی حالت میں اور اس کے سر میں زخم ہو جائے یا جوئیں بہت زیادہ ہو جائیں، کچھ ایسا معاملہ ہو تکلیف کا، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کوئی آدمی اگر اس طرح کی کیفیت میں ہے اور تکلیف اٹھا رہا، آگے قرآن کہتا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تشریف لے آئیں، طے کر دیں۔ قرآن کہتا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ دیا جائے روزوں سے، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یا کوئی صدقہ دے دے یا قربانی دے دے۔ بھائی قربانی کیا کہ دوں، انڈے کی دے دوں، انڈے کی قربانی دے دوں، ہنس کیوں ہے میرے بھائی؟ ایسے بھی بعض لوگ ہیں جن کے یہاں انڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے، معلوم؟ ہاں، مجھ سے مت پوچھو کس نے کہا ہے، ڈھونڈو تھوڑا سا نیٹ پہ لکھ دو انڈے کی قربانی کن کے یہاں جائز ہے، فوراً کتاب کا صفحہ وفا سب آ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے۔ آپ کی بقرعید میں کیا ارادہ ہے؟ گوہج میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے، انڈے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، رنگین انڈا ہو کہ سفید انڈا ہو، لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو کیا دیا جائے گا؟ حضور نے بتایا ففدیۃ من صیام، روزے کتنے رکھے جائیں گے وہ بتایا، او صدقۃ، صدقہ کتنا دیا جائے گا وہ بتایا، او نسک۔ تو کہیں تم دیکھو گے کہ قرآن جیسی حدیث ہے، دونوں ایک ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ کہیں دیکھو گے کہ حدیث یا سیرت قرآن کی تشریح کر رہی ہے، جہاں مبہم ہے اس کو واضح کر رہی ہے، اس کا بھی انکار آپ نہیں کر سکتے، لینا تو ہے ورنہ آپ قرآن پہ چل نہیں پائیں گے۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم ایسا ہے جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بیان کیا۔ جنگلی گدھوں کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو حضور نے بیان کیا، اور خیبر کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف اور دیگر حدیثی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کہیں تم یہ دیکھو گے کہ سنت متضمنۃ لحکم سکت عنہ الکتاب، کسی ایسے مسئلے کو جوڑے ہوئے اپنے ساتھ میں اور بیان کر رہی ہے جس سے کتاب خاموش ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کی غیرت اٹھنے لگے، قرآن میں کیسے نہیں ہوگا؟ ارے میرے بھائی عقل کے اندھے تیرے کو معلوم قرآن کیا ہے؟ قرآن قانون کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی کتاب ہے، پھر اس کے بعد کسی وکیل کے چیمبر میں جا کے دیکھ لو، قانون اتنا سا اور اس کی تشریح اتنی ساری۔ قرآن مجید اس میں سب ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اشارہ اس میں موجود ہے، اس سے چیز نکلتی ہے۔ اس کے بعد
اتنا کہنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ رَدُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، جب حدیث شریف انہی 3 قسموں میں ہے تو یہ بھی سن لو کہ ان میں سے کسی بھی قسم کو رد کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اس کے خلاف جائے گا کافر ہو جائے گا، اس کے خلاف جائے گا کافر ہو جائے گا۔ اور آگے اتنی غضب کی بات کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلسُّنَّةِ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ مَنزِلَةٌ رَابِعَةٌ، اس کے علاوہ حدیث کا قرآن کے ساتھ کوئی چوتھا منزلہ نہیں ہے۔ جو بولتا ہے وہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، کوئی چوتھا منزلہ ہے ہی نہیں، سے کچھ نہیں۔ دعویٰ کرنے کو بہت علم لگتا میرے بھائی۔ میں اب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں نے کچھ چیزیں جمع کر لی تھی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آج کل ہمارے نوجوان محمد خان کو بہت سن رہے ہیں، نام لینا نہیں چاہتا تھا میں، لیکن یہ ہے کہ سن رہے ہیں اور پاگل ہو۔ ایسے ایسے ٹرالی چلانے والے آپ کو بولتے ہیں کہ حدیث شریف کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، بیٹھ بھائی تو مجھ کو بھی تو تھوڑا بہت ٹرالی کا بھی سمجھتا ہے، میں ذہناً ساری چیزیں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، گاڑی واڑی بھی سمجھتا ہوں، مجھ کو تو ٹرالی بھی تھوڑی بہت سمجھتی ہے۔ گاڑی بند ہو جائے گی، ایکسیلیٹر وائر ٹوٹ جائے گا، کلچ ٹوٹ جائے گا، فلاں ہوگا، انجن چلر کرنا میں آتا ہے، مجھ کو آتا ہے مجھ کو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ٹرالی جو ہے وہ چین سے چلتا ہے، آپ جانتے ہیں؟ نہیں یار، رکشہ چین سے نہیں چلتا، وہ ایکسل سے چلتا ہے اور ٹرالی چین سے چلتا ہے۔ ہاں، اور وہ بھی کون والا؟ 2 اسٹروک جو ہوتا ہے، جو بجاج کا ہوتا ہے، بعد میں ڈیزل والے آگے، یہ لوگ بھی ایکسل سے چلتے، کوئی مسئلہ۔ بیٹھ جا، لیکن تو بیٹھ کے میرے کو بتا کہ قرآن میں ناسخ کتنا منسوخ کتنا بتائے ہیں؟ تو میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، پہلے ہم لوگ اس کو سمجھیں گے کہ ہم اس کو بغیر حدیث کے حل کر سکتے ہیں کیا۔ ایک آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ قیامت کے دن کون لوگ امان میں ہوں گے، امن میں ہوں گے؟ فرمایا جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے رتی برابر بھی آلودہ نہیں کیا ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، رتی برابر کا ترجمانہ جا کے کسی لغت جاننے والے سے پوچھ لینا کہ اس آیت میں کہاں سے نکلتا ہے۔ بظلم کہا ہے، نکرہ رکھ کے اس کو، چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی۔ یہ آیت صحابہ نے سنی، پریشان ہو گئے۔ ہمارے یہاں کا نوجوان لوم چلانے والا، وہ بولتا ہے میں کتاب سمجھ لوں گا اللہ کی۔ وہ جو حضور کے شاگرد تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، زبان جن کی عربی تھی، وہ گھبرا گئے آیت سننے کے بعد اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی نہ کی ہو؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی بھی کی ہوگی وہ قیامت کے دن امن میں نہیں ہوگا۔ گھبرا گئے ایک دم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا ارشاد نہیں سناتا، طے کر کے بتاؤ کیا ہے، کیونکہ حدیث تو لینی نہیں ہے، طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس کی صحیح تشریح، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو لقمان نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرا برابر شرک نہیں کیا ہوگا وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ صحابہ خوش ہو گئے، یہاں شرک والا مسئلہ تو کچھ نہیں، ہم اللہ کو مانتے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، دوسری آیت ہے قرآن مجید میں فرمایا نماز کب قصر کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی میں اگر آپ کو بولوں نا، بہت غضب کی بات بولوں گا، سن کے لوگ شاید گھبرا نہ جائیں۔ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس سے پہلے بھی شاید ایک آدمی مرتبہ بولا ہے، آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو؟ جی
آپ نماز میں جتنا قرآن پڑھتے ہیں اس سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں؟ نہیں. رکوع کی تسبیح قرآن میں، سجدے کی تسبیح قرآن میں، نماز شروع کرتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک قرآن میں ہے. سجدوں کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہو، جو تکبیرات کہتے ہو، جو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو، جو تم درود شریف پڑھتے ہو، جو دعائے معصورہ پڑھتے ہو، جو التحیات پڑھتے ہو، یہ سب کہاں قرآن میں. آپ نماز میں بھی قرآن کم اور حدیث زیادہ پڑھتے ہیں. آئی بات سمجھ شریف میں؟ اسی بھنور میں جا کے جب انکار حدیث کرنے والے پھنستے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو نماز اس طرح سے کہی نہیں، نماز تو صرف اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں. بس لیجیے قصے ہی ختم. 5 وقت کی پابندی سے بات. فیس بک پہ ایک صاحب اپنی بکراتی بگاڑ رہے تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قرآن مجید میں صرف 3 وقت کی نماز ملتی ہے. کس نے کہا 3 وقت کی؟ 5 وقت کی ملتی. نکال کے دکھا بھی دیا ان کو. اور میں ان کو بولا کہ حضرت یہ نا انکار حدیث والوں کا کام ہے، یہ آپ کہاں کر رہے ہیں؟ تو تیش میں آگے اور بولنے لگے مولویوں کا ایسے ہی رہتا، فلاں رہتا فلاں رہتا. میں اگر کل سے ڈاکٹری کرنے بیٹھ جاؤں نا تو سارے ڈاکٹر میرے خلاف ہو جائیں گے. سمجھے کہ کل اگر میں دکان کھول دوں سارے ڈاکٹر میرے خلاف ہو جائیں گے. کل سے اگر میں سول انجینئرنگ کرنا شروع کر دوں تو سارے انجینئر میرے خلاف ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنا پیسہ پھینکا، سب کچھ کیا، ڈگری لے کے آئے اور آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ اس طرح سے آپ کریں. تو میں اس شخص کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا جس نے قرآن کو سمجھا نہیں اور قرآن کی تشریح کر رہا ہے؟ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. قریشی کو کبھی دیکھیے گا چھری لے کے نا کتنی آسانی سے وہ چھچڑا اتار دیتا ہے، جھلی گوشت پہ سے اتار لیتا ہے. اسی کی چھری لے کے اسی کے جو ہے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے ذرا ایک جھلی اتارنے کی کوشش کر کے دیکھنا، کر پاؤ گے؟ نہیں ہو پاتا. یہ جس کا کام ہوتا ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اب ایک سوال ہے، نماز کب قصر ہوتی ہے؟ سفر میں ہوتی نہیں ہوتی؟ سفر شرعی میں جائیں گے تو نماز قصر ہو جائے گی. صحیح ہے؟ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. نماز کے قصر ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ سفر میں ہوں اور خوف کی حالت میں ہوں، تبھی نماز قصر کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے. آج تک جتنی کی ہو سب دوہرا لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو گے پھرو گے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز قصر کر لو. ہو گئی بات. لیکن اسی کے آگے آیت ہے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. فرمایا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، جب کہ تم کو خوف ہو کافروں کا. تب معلوم ہوا قصر جڑا ہوا ہے سفر اور خوف کے ساتھ، ورنہ نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 101. بولیے اب کیا بولتے ہیں؟ ہو گیا. اب آئیے سیرت میں. اب آئیے سیرت میں. خوف کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، جنگ کا وہ مرحلہ ختم ہوا، اپنے مقام کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، ما بالنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے؟ نقصو وقد امننا، ہم ابھی بھی قصر کر رہے ہیں جبکہ ہم حالت امن میں آ گئے ہیں. قرآن نے تو کہا تھا ان خفتم، تو خوف تو ختم ہو گیا، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ابھی بھی قصر کر رہے ہیں.
آپ نے فرمایا قال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته. مسلم شریف میں فرمایا لوگوں اللہ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے تو انعام قبول کرو. اس نے کہا نماز قصر کرو سفر میں ہو کرو. جان میں جان آئی ورنہ اتنی نمازیں کہاں سے دہراتے. یہ تیسری آیت ہے قرآن مجید میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے جو ہے وہ خون حرام کر دیا گیا. آپ کوئی خون استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کلیجی برابر کھائے جا رہے ہیں، تلی برابر نکلے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ جمع ہوا خون ہے اور جمع ہوا خون ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا کے کل صبح میں 2 بوٹی کلیجی کا لے کے کلیجی کی ہاتھ میں مٹھی میں دبائیے گا، آخر میں کچھ ذرات ہاتھ میں باقی بچیں گے اور کچھ نہیں، سارا خون بہ جائے گا، نچوڑ جائے گا. کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ کر لیجیے. میں مولوی آدمی ہوں، میری تو عادت ہی ہے کہ میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتا جس طرح سے لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر تک اترنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان ودمان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہوئے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام، ذبح نہیں کر سکتے، بات ختم. مچھلی کتنی ذبح کر کے کھاتے ہیں جی؟ کل سے بسم اللہ کرو، ٹھیک ہے، ذبح کر کے کھایا کرو. اور مرنے سے پہلے ہاتھ میں آنا چاہیے، مری ہوئی آئی تو نہیں چلے گی، اس لیے کہ مری مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے وہ تو حدیث سے حلال ہے. قرآن تو کہتا ہے شے مر گئی بات ختم. قرآن نے کہا کیا مچھلی نہیں، قرآن نے تو کہا جو مردار ہے وہ حرام ہے، مر گیا بات ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے احلت لنا المیتتان ودمان الجراد والحوت، ٹڈی اور مچھلی ہمارے لیے حلال مردار ہونے کے باوجود. والکبد والطحال، تلی اور کلیجی ہمارے لیے خون ہونے کے باوجود حلال. یہ حدیث اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به. آیت نے بیان کر دیا اتنی چیزیں حرام ہیں. اس کے اندر سانپ ہے نہیں ہے، بچھو ہے نہیں ہے، اس میں خالی سور ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اندر کتا ہے، حلال کر لو، کل سے کھانا شروع کر دو. کس نے منع کیا؟ سانپ بھی کھا لو. چین جو مسلمان جائیں ان کو کہو کہ قرآن سے چین میں جو کچھ ملتا ہے سب کھانا حلال ہے. چین میں کیا کیا نہیں ملتا، سنت نے بتایا. درندے حرام ہوں، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے حرام ہوں، چیر پھاڑ کرنے والے یہ جانور حرام ہوں. حدیث شریف میں 5ویں اور آخری آیت اس سلسلے کی. قرآن مجید نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ قرآن کہہ رہے ہے کوئی حرام کرنے والا؟ کوئی حرام نہیں کر سکتا، یہ قرآن نے کہا. لیکن پھر آپ دیکھیں گے حدیث شریف میں، حدیث شریف کہتی ہے
فقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ثابت ہے یہ حدیث، خرج یوما انه خرج یوما على اصحابه وفي احدى يديه حرير وفي الاخرى ذهب، ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑے تھے یا ریشم تھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے سونا تھا. آپ نکل کے تشریف لائے، ظاہر ہے لوگ اس کے ذریعے سے زینت اختیار کرتے ہیں، مگر آپ نکل کے آئے اور آپ نے فرمایا ھذان حرام علی ذکور امتی، یہ میری امت کے مردوں کے اوپر دونوں حرام ہیں، سونا بھی اور ریشم بھی. اس کو حاکم نے بیان کیا، حدیث صحیح ہے اور اس معنی کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. خیر، اب اس سے ہٹ کے ہم لوگ ذرا دوسرے انداز میں چیز کو سمجھتے ہیں. اس میں آپ کی کہنا چاہیے کہ شاید طبیعت اور زیادہ بھی لگے گی. قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ یہ شخصیت ہی کچھ الگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس قرآن کے ذریعے سے آپ سیرت کو کنارے ڈال رہے ہیں، وہ قرآن ہی آپ کو سیرت کے محور سے ہٹ کے نہیں دیتا. وہ آپ کو آ جا کے کھینچ کے پکڑ کے لا کے واپس سیرت پہ کھڑا کر دے گا. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ذریعے 5 مقام پر ذکر آیا. خطاب نہیں ہوا، تذکرہ ہوا. خطاب نہیں ہوا، تذکرہ ہوا. 4 جگہ تو محمد کے ذریعے اور 1 جگہ احمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو ہے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس کے علاوہ سورہ احزاب میں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ احزاب کو خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 29 میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور سورہ محمد میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. سورہ محمد میں آیت نمبر 2. اور سورہ صف میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. آیت نمبر 6 میں ہے. قرآن مجید میں 6,500 سے کچھ زائد آیتیں، 6,666 بیان کی جاتی. آیتیں کل کتنی ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کھینچ کے واپس لا کے آپ کو سیرت پر کھڑا کرے گا. 6,000 6,500 آیتیں. ٹھیک ہے، اس میں پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ، انبیاء کا بھی تذکرہ، احکامات بھی، فلاں بھی فلاں بھی. اتنی ساری چیزوں کے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ 2,672 مقامات ہیں جہاں کسی نہ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے. 2,672 مقامات، کہیں کسی زمین کے ذریعے، کہیں کسی اشارے کے ذریعے، کہیں آپ کا نام لے کر، کہیں آپ کا خطاب کر کے، اس طرح سے. اور یہ ساری آیتیں، کبھی کسی آیت میں کچھ زائد ہیں، 2-3 مرتبہ ہے، کہیں 1 مرتبہ ہے. ساری آیات کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جن آیات میں حضور کا تذکرہ آیا ہے وہ 1,203 آیتیں. اب بتائیے 1,203 آیتیں اکیلے کسی ایک محور پر گھوم رہے ہیں. آ جاتا ہے، لوگ کیسے اس کو الگ کر سکتے ہیں؟ کچھ اور چیزیں عرض کرتا ہوں. قرآن آپ کو سکھائے گا، کچھ چیزیں سکھائے گا. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا تو قرآن آپ کو بتائے گا اپنے طرز عمل سے
وہ خود جس طرح گفتگو کرتا ہے اس سے بتائے گا. وہ یہ بتائے گا کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء سے بات کرتے تھے تو ان سے نام لے کے بات کرتے تھے. جیسے نوح علیہ السلام سے کہا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اور سورہ ہود میں آیت نمبر 53 میں دیکھیں گے کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ. اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 112 میں آئے گا کہ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو ویسے ہی بات کی. چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں آیت نمبر 138 میں کہ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. مگر قرآن کہتا ہے کہ خبردار ہے نا اس کا نام نہیں لینا, اس کا نام نہیں لینا. آپ اپنے نبی سے اگر بات کر رہے ہو تو ان کو یا محمد نہیں کہو گے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہو ویسے ان کو نہیں بلاؤ گے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. حالانکہ قوموں نے اپنے نبیوں کا نام لیا, قرآن نے اس پر کچھ نہیں کہا. وہ بولتے تھے, بولتے ہیں, بولتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تم نہیں پوچھتے. یہ شخصیت الگ ہے. قرآن اپنے طور پر سمجھائے گا. پھر قرآن تم کو یہ بھی سمجھائے گا کہ یہ تو ہوا عوام کا, لوگوں کے کہنے کا معاملہ. قرآن یہ سمجھائے گا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ نے بہت سارے نبیوں کو پکارا اور ان نبیوں کو کہا. سورہ بقرہ میں دیکھیں گے وَقُلْنَا يَا آدَمُ, اے آدم سنیے علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم. سورہ مائدہ میں آئے گا 110 میں, آیت نمبر 110 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کہا قیل یا نوح. سورہ جو ہے وہ نوح کے اندر بھی مل جائے گا, آیت نمبر 48 ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا موسیٰ انی صفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم سنیے. سورہ صافات میں 104 نمبر کی آیت. آپ پورا قرآن پڑھیے, قرآن کے پاس جا کے کہیے کہ قرآن بتائیے کہ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ یا محمد یا احمد, کہیں کہا ہو بتا دیجیے. قرآن کہے گا کہ کہیں نہیں کہا, کہیں نہیں کہا. آپ سیرت سننے جا رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں, کس خیال سے چلیں گے, کیسے رہیں گے, ذہن ابھی سے بنانا. بلکہ اس سے زیادہ پرلطف بات عرض کرتا ہوں, سمجھو. سب سے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب جو آیت پڑھوں گا اس میں دو چیزیں آئیں گی. حضور کی دو بزرگی ظاہر ہو, سننا چاہیے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم. انبیاء کے نام گنتے رہیے گا خالی. سمجھ میں آ رہی بات شروع کی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, ایک ہو گیا. والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم, دو. واسماعیل, تین. واسحاق, چار. ویعقوب, پانچ. والاسباط, ان کی اولاد. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. سورہ نساء آیت نمبر 163. دوسرا مقام ہے سورہ احزاب. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور کے ساتھ خصوصیت ہے. وہاں فرمایا آیت نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابن مریم. ہو گیا. دو باتیں ہیں سمجھنے. حضور کا نام لیا, اتنے انبیاء کا نام لیا, مگر آپ کے لیے کہا الیک کا, من کا, نام نہیں لیا. ضمیر رکھ کے آپ کا خطاب کیا, آپ کا شرف ہے, آپ کا مقام کی بلندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئے ہیں سب سے اخیر, مگر جب انبیاء کا تذکرہ کیا تو دونوں جگہ سب سے پہلے آپ کو بیان کیا. وَأَوْحَيْنَا
الیک، یہ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوح، آپ سے شروع کر رہے ہیں ہر جگہ۔ تو یہ دو بڑی فضیلتیں ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ جو الفاظ ہیں یا ایھا النبی 13 جگہ ہے، اور یا ایھا الرسول 2 جگہ ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہوا ہے، اور باقی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یا ایھا النبی، ان میں سے 5 اکیلے سورہ احزاب میں۔ اس لیے سورہ احزاب کی خصوصیت ہم نے کہی تھی کہ سورہ احزاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص خصوصیت ہے۔ پھر ایک بات آپ دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام نہ بنانا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے کہ آپ کو امام بنائیں گے لوگوں کا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے انبیاء کے امام ہوئے ہیں، یعنی آپ سید الانبیاء یا امام الانبیاء ہو، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور عظمت کی چیز ہے۔ سارے انبیاء کو جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کی بات مانیں گے اور تسلیم کریں گے، یہ جب بھی آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ چیز طے کی تھی، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نام نہیں لے، پھر ہمارا رسول آ جائے گا، تو جب آئے گا تو تم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ان کی محبت کو، ساری چیزوں کی محبت سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آگے رکھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان جاتا رہے، ایمان جاتا رہے۔ اس کے لیے آپ کو آیت دیکھنی ہوگی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جیسا کہ وہاں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، ساری چیزیں بیان کی، آل اولاد، سامان، اسباب، کوٹھی، بنگلہ، سب بیان کر کے کہا یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں خطرہ ہے۔ اور پھر حدیث شریف اسی کی وضاحت کرتی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری و مسلم دونوں میں، اور بخاری میں یہ حتی اکون احب الیک من نفسک، حضرت عمر سے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں جب تک کہ تم کو تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں عمر، جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اس ضمن میں پھر قرآن مجید کا ایک دوسرا حصہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کی زمین قبر کی کھلے گی وہ میں ہوں گا، اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا حضور نے فرمایا وہ میں ہوں گا۔ ان سب میں آپ نے ایک بات کیا فرمائی، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ وما من نبی یومئذ آدم ومن سواه الا تحت لوائي، آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء ہو گئے ہیں، یہ آج تک کا لفظ دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت ہے، بعد والے جتنے ہیں سب باہر ہیں، یومئذ کے بعد ختم ہو گئی، تو جتنے ہیں یہ سب باہر ہیں۔ فرمایا وہ سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، تحت لوائي، وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، سب سے پہلے۔ یہ دارمی میں بھی اور ترمذی میں بھی ہے حدیث، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسری حدیث میں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں گا۔ ان ساری صفات میں ایک بات اور بھی بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سفارش اور شفاعت کا مقام۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 79 ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، 89 بڑا ہے کہ 79 بڑا ہے؟ خیر، تو آیت نمبر 79 ہے، والمقام المحمود الذی اختص به رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، مقام محمود کے ساتھ
ہمارے حضرت کو خاص کیا گیا ہے، یہ مقام کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے نا قرآن مجید میں، یہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کو آپ ہم سے الگ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعضاء کا ذکر کیا ہے، کسی نبی کی تنقیص نہیں، مگر ان کے اعضاء کا ذکر برسرے ذکر ہے، بطور احترام اکرام کچھ نہیں، برسرے ذکر ہے۔ جیسے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لسان ان کی زبان سے، برسبیل تذکرہ لسان کو بیان کیا کہ ان کی زبان سے بنو اسرائیل پہ لعنت ہوئی۔ یہاں لسان کی کوئی فوقیت یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا تذکرہ کیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، صرف ہاتھ کا تذکرہ، وہ معجزہ بن جائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہاتھ میں کمال کچھ نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت ایوب کا بھی ہاتھ ہے، ان کا بھی پیر ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں، کہا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اور دوسری جگہ کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ یہ سب انبیاء کے اعضاء کا ذکر ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اعضاء کا ذکر کیا اور بطور شرافت و کرامت ذکر کیا۔ قرآن اعضاء کے ذکر کو یوں بیان کرتا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں۔ تنہا ان کے چہرے شریف کا کمال یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا تو قبلہ بدل گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور اسی نعمت کے اتمام کو آگے کئی جگہ پر میں فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ قرآن مجید نے اور بھی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ فرمایا، یہ تو سورہ بقرہ میں فرمایا، اور اس کے علاوہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا بھی ذکر فرمایا، اور قلب کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے دو لفظ خاص طور پر آپ کے قلب اطہر کے لیے رکھے گئے۔ ایک تو وہ ہے جو سورہ شعراء میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ جو قلب کا تذکرہ ہوا، ظاہر ہے یہ مقام تعظیم میں ہوا، آپ کے قلب مبارک پر روح الامین کے ذریعے قرآن کے نزول کی بات کہی گئی، اور سورہ نجم میں کہا گیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جس چیز کو دیکھا۔ الفؤاد دونوں لفظ استعمال کیے، قلب بھی اور فؤاد بھی۔ زبان کا تذکرہ کیا، پھر مقام مدح میں تذکرہ کیا، تعریف میں۔ سورہ مریم میں کہتے ہیں آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، لسان کا تذکرہ کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ہاتھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا اپنا ہاتھ بالکل گردن میں نہ باندھ لیجیے گا کہ کسی کو کچھ خیرات ہی نہ دیں، اور نہ بالکل ہی کھول دیجیے گا کہ خالی ہاتھ ہو جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ کے سینے کا اور آپ کی پیٹھ کا تذکرہ کیا تو احسان کے ساتھ تذکرہ کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور اسی تذکرے میں آگے جا کے کہا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، تو ہم نے یہ احسان کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ بھائی بندہ، اور بھی بندے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، ان کے اعضاء کا بھی، لیکن یہ الگ ہے۔ آخری بات اس سلسلے کی آج کی ہم
دو باتیں عرض کرتے ہیں. ایک تو ہے یہ کہ یہ آپ ہی کا شرف ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تو اس کے شہر کی اٹھا لی. لا اقسم بهذا البلد، اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا لعمرک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اخلاق قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم اخیر میں آئیں گے تو پھر وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کریں گے. ہشام ابن عامر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ایک طویل حدیث ہے ان کی جس میں وہ کئی چیزیں نقل کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ایک سوال پوچھ لیا. یسألها عن بعض المسائل، آئے تھے کچھ سوال پوچھنے کے لیے، اس میں سے ایک سوال پوچھا. کہتے ہیں فقلت یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے حضور کے اخلاق بتا دیں. تو حضرت عائشہ نے کہا وہ پڑھے لکھے آدمی ہو، یعنی گویا اس طرح کی بات. ان کا ایکسپریشن جو تھا وہ اس طرح کا تھا، ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ کچھ اس طرح کے اچنبے کے ساتھ تھا. کہنے لگی الست تقرأ القرآن، ہشام قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں میں قرآن تو پڑھتا ہوں. آپ اس شخص کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، اس کے فرامین کو الگ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کبھی الگ نہیں کر سکتے. تو حضرت عائشہ کے سامنے ہشام ابن عامر نے کہا قلت بلا. قال فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. حضرت عائشہ نے کہا کہ ہشام حضور کے اخلاق قرآن تھے، قرآنی حضور کے اخلاق. اس پر ہشام ابن عامر کہتے ہیں فہممت ان اقوم ولا اسأل احدا عن شيء حتى اموت. ہشام کیا حال ہے تیرے علم کا، یہ کیفیت ہے، اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ سکے. ہشام کہتے ہیں میں اٹھا وہاں سے یہ ارادہ کر کے کہ اب میں کسی سے موت تک کوئی بات نہیں پوچھوں گا. بعضوں نے کہا کہ نہیں، ان کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب سب کچھ اسی سیرت میں آ گیا، اب کسی سے کچھ پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، جو ہے وہ حضور کے فرامین و قرآن مجید میں موجود ہے بس. اسی لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی لیے طے کیا گیا کہ سیرت کو بیان کریں گے. آج وقفہ زیادہ ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ سیرت میں بہت زیادہ وقفہ نہ رکھیں، اس کا دورانیہ کوئی اتنا طویل نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے کہ اتنا نہ کہا جائے کہ لوگ اونگ جائیں. تو انشاءاللہ بیان کریں گے اور احتیاط سے بیان کریں گے. ایک مقدمہ تھا جس کو آج ہی پورا کر لینا ضروری تھا. اگلی مرتبہ ہم واقعات کو شروع کریں گے اور یہاں سے شروع کریں گے کہ حضور کی بعثت کے مقام پر بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی. اس کو متعین کر لیں تو ساری چیزیں آگے پھر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بات تشریف لایا. Thank you.